محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کل میں نے آپ کو ماہ رمضان کا ایک خاص حاجت کا صرف ایک دن کا بڑا ہی پور تاثیر عمل پیش کیا تھا۔ صرف ایک دن کا یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حاجت کو بھی منزل مقصود تک پہنچانے والا عمل تھا۔ آج ایک بار پھر آپ کے لیے ایسا ہی بڑا عظیم اور پاورفل قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل بھی صرف ایک دن کا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ کے ایک ولی نے تحریر فرمایا ہے۔ حضرت شیخ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا خاص مشکل اور ناممکن مرادوں کو فوراً پورا کرنے والا کامیاب عمل ہے۔ ویسے یہ عمل پورے سال میں کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی فضیلت اور برکات کے حساب سے اس عمل کو ماہ رمضان میں کسی بھی ایک دن ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لیں اور پھر آپ خود اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہ ایک 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نماز کا عمل ہے، جس میں قرآن پاک کی ایک خاص سورہ کو کچھ تعداد میں پڑھنی ہے، جو بہت ہی آسان ہے۔ جیسے آپ کا کوئی بھی ایسا جائز مقصد یا کوئی مشکل حاجت ہے جو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی پوری نہ ہوتی ہو، یا آپ کوئی ایسی مراد لے کر بیٹھے ہیں جو آپ کو لگتا ہو کہ میری یہ مراد پوری ہوگی کہ نہیں، یا ہر طرح کی مالی مشکلات ہو، غریبی سے بے حال ہو، قرض پہاڑ جتنا ہو، یا گھر کا کوئی مسئلہ ہو، لڑائی جھگڑے فساد ہو، یا شادی نہ ہو پا رہی، کسی امتحان میں اول نمبر سے کامیاب ہونا ہو، یا ہر دنیاوی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف ایک دن کا ہی یہ عمل ہے، لیکن اگر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق جتنے دن بھی یہ عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر اتنی تیز اور فوراً ہوتی ہے کہ ایک دن ہی کافی ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں ایک دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اگر آپ اس عمل میں کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے آج کا یہ خاص ایک دن کا قرآنی عمل کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو یہ عمل ایک قرآنی سورہ تکاثر کا عمل ہے۔ اب یہ عمل آپ رات میں عشاء تراویح کی نماز کے بعد کر لیں، یا تو پھر آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد کر لیں گے تو نور علی نور ہوگا۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے میں اس عمل کا نتیجہ سامنے ہوگا۔ تو آپ کو عشاء یا تہجد کے وقت باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اپنی حاجت یا مراد کی نیت سے 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی۔ آپ کو یہ نماز ایک سلام سے ہی ادا کرنی ہے، 2 رکعت سے ادا نہیں کرنی، یہ یاد رکھیں۔ تو آپ کو اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر کو 40 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ تکاثر کو پڑھنی، اور پھر رکوع سجدہ اور اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر کو 20 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ جیسے ہی آپ نماز ادا کر لیں، اول اور آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں 50 مرتبہ سورہ تکاثر کو پڑھنی ہے، اور پھر سب سے آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ 70 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد فوراً سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے اپنی حاجت مراد کی گڑ گرا کر دعا مانگنی ہے۔ بس اس طریقے سے آپ کو صرف ایک دن یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو 24 گھنٹے میں آپ کا کام بن جائے گا، یا صرف کچھ دن میں آپ کو اپنی حاجت پوری ہوتے ہوئے دکھائی دے گی۔ اللہ ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ خود تعجب کریں گے۔ اب یہ عمل اگر کوئی چاہے تو ہر دن بھی کر سکتا ہے، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، اور سال کے عام دنوں میں کسی بھی مہینے میں کر سکتے، لیکن ماہ رمضان کی برکات اور فضیلت کا عالم کچھ اور ہے جو بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مہینے میں کسی بھی ایک دن یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ خود اس عمل کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل ایک گارنٹیڈ وظیفہ ہے، اس کو کوئی عام معمولی عمل نہ سمجھے۔ جو ایک بار یہ عمل کو کرے گا پھر وہ بار بار اپنی مرادوں کے لیے یہی عمل کرتا رہے گا۔ اس عمل کے دوسرے فائدے یہ ہوں گے کہ آپ کا اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا کرے گا، یا اگر کسی کے اولاد ہے تو وہ نیک اور صالح ہو جائے گی۔
तीसरा फ़ायदा ये है कि हर हाजत और मुराद पूरी कर देगा। आप अमल अपनी हाजत के लिए करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको इस अमल के ये फ़वाइद भी हासिल होंगे इंशाअल्लाह। इस अमल में जो सूरत तकासुर को पढ़नी है वो कुरान पाक के 30वें पारे की छोटी सी सूरह है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ 7 आयतें हैं। अगर किसी को ज़ुबानी याद ना हो तो पहले याद कर लें, फिर इस अमल को कर लेना। आपको ये सूरह एक दिन में फ़ौरन ज़ुबानी याद हो जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माह रमज़ान में नमाज, ज़िक्र और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।